اگلے روز آفس کی فضا بظاہر پرسکون اور معمول کے مطابق تھی، لیکن بلڈنگ کی سب سے اوپری منزل پر شیشے کی دیواروں والے کیبن میں حبس کا عالم تھا۔ شہریار تیمور اپنی ایگزیکٹو ریوالونگ چیئر پر براجمان ضرور تھا، مگر اس کا ذہن کسی بزنس ڈیل یا فائل میں نہیں الجھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی، جس پر سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہائی ڈیفینیشن لائیو فیڈ چل رہی تھی۔ کیمرے کا زاویہ بڑی مہارت سے مین ہال میں رکھی مومل کی میز پر سیٹ کیا گیا تھا۔ شہریار کی کوہنیاں میز پر اور انگلیاں تھوڑی میں پیوست تھیں، جبکہ نگاہیں پلک جھپکائے بغیر اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر سادہ تھا، مگر شہریار کے لیے کسی طلسم سے کم نہ تھا۔ مومل کام میں منہمک تھی، کبھی وہ فائل کے اوراق پلٹتی، کبھی بے دھیانی میں پریشانی پر آنے والی سرکش لٹ کو کان کے پیچھے ڈستی۔ شہریار کا ہاتھ ماؤس پر تھا، وہ بار بار اسکرین کو زوم کرتا، اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تشنگی اور آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا جو اسے اسکرین سے نظر ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری جانب مین ہال کے شور شرابے کے بیچ بیٹھی مومل کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ ایک فائل پر نوٹس لے رہی تھی کہ اچانک اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا، مگر سب اپنے کاموں میں مگن تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے زیر لب خود کلامی کی، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کوئی بھی تو نہیں ہے، شاید میرا وہم ہے۔ وہ زبردستی خود کو کام کی طرف متوجہ کرنے لگی، مگر چند ہی لمحوں بعد وہی احساس ایک بار پھر اٹھ کر آیا، شدید، گہرا اور چپتا ہوا، جیسے کوئی نظر اس کا پیچھا کر رہی ہو، اس کی روح میں جھانک رہی ہو۔ وہ سارا دن اسی انجانی کشمکش اور غیر مرئی خوف کے حصار میں قید رہی کہ کوئی نادیدہ سایہ اس کے تعاقب میں ہے۔ دوپہر کے وقت لنچ بریک کا سائرن گونجا تو اسٹاف کے چہروں پر تھکاوٹ کی بجائے راحت نظر آئی۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں کیفیٹیریا کا رخ کرنے لگے۔ مومل بھی ذہنی دباؤ سے نجات پانے کے لیے اٹھی اور کیفے کے ایک ویران کونے والی میز کا انتخاب کیا۔ ابھی چمچوں اور پلیٹوں کا شور شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک کیفیٹیریا کے شیشے کے بھاری دروازے کھلے۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر پورا ہال جیسے ساکت ہو گیا، کہے تھم گئے، چمچ پلیٹوں میں جم گئے۔ وہ شہریار تیمور تھا، وہ شہریار جس نے سونیا کی موت کے بعد خود کو اپنی ذات کے خول میں بند کر لیا تھا، جو کبھی اپنے ایگزیکٹو فلور سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ آج چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ سجائے عام لوگوں کے بیچ میں موجود تھا۔ سینکڑوں حیرت زدہ آنکھوں کے حصار میں وہ پروقار چال چلتا سیدھا فوڈ کاؤنٹر پر گیا، اپنی ٹرے اٹھائی اور پھر عقابی نگاہوں سے ہال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں بھٹکے بغیر سیدھی کونے میں بیٹھی مومل پر جا کر رکیں۔ اس نے جان بوجھ کر وہ میز منتخب کی جو مومل کے عین سامنے تھی، جہاں سے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اسٹاف میں کھسر پھسر کا طوفان امڑ آیا۔ باس آج یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ سورج کہاں سے نکلا ہے آج؟ شہریار نے ان چہچہاتی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے کھانا شروع کیا اور ساتھ بیٹھے جونیئر اسٹاف سے غیر رسمی گفتگو شروع کر دی۔ کھانا کیسا ہے آج؟ اس کی آواز میں غیر معمولی نرمی تھی۔ جی سر، بہت بہترین ہے، پاس بیٹھا لڑکا ہڑبڑا کر بمشکل بول پایا۔ شہریار نے مسکرا کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر وہ لنچ انجوائے کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کا ہر حواس، اس کی ہر سانس کا تعلق سامنے بیٹھی مومل سے تھا۔ وہ بیچاری اس غیر متوقع صورتحال اور بوس کی براہ راست موجودگی سے اس قدر گھبرا گئی تھی کہ نوالہ حلق سے اترنا محال ہو رہا تھا۔ لنچ کے بعد مومل کی ہاف ٹائم شفٹ اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ذہنی دباؤ اور گھبراہٹ نے اسے ڈھال کر دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر نظریں فرش پر گاڑے تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ شہریار اپنے کیبن میں واپس پہنچ چکا تھا اور اب دیوانہ وار اسے کیمرے میں عمارت سے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر چلتی ہوئی مومل رک گئی۔ اس نے اپنا ماتھا تھاما جیسے شدید درد کی لہر اٹھی ہو۔ نہیں مومل، شہریار کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور وہ کرسی سے اچھل پڑا۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر خوفناک تھا۔ مومل کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ ہوا میں لہرایا، مگر وہاں خلا کے سوا کچھ نہ تھا۔
اگلے ہی لمحے اس کا وجود بے جان ہو کر زمین کی طرف گرا۔ شہریار کسی طوفان کی مانند کیبن سے نکلا۔ وہ راہداریوں میں ایسے بھاگا جیسے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو۔ نیچے ہال میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ پانی، کوئی پانی لاؤ جلدی، کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ شہریار ہجوم کو چیرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں مومل بے سدھ پڑی تھی۔ ہٹو، پیچھے ہٹو سب۔ اس کی دھاڑ میں ایسی ہیبت تھی کہ مجمع فوراً چھٹ گیا۔ مومل ٹھنڈے فرش پر بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ شہریار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہرے پر شدید کرب۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر سب کو نظر انداز کرتا ہوا اسے گود میں اٹھائے پارکنگ کی طرف بھاگا۔ اس نے مومل کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ٹائروں کی تیز آواز کے ساتھ اپنے دوست ڈاکٹر احمر کے کلینک کی جانب دوڑا تھا۔ ڈاکٹر احمر کے پرائیویٹ روم میں فضا ادویات کی بو اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مومل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو انجان بستر پر اور ہاتھ پر ڈرپ لگی پائی۔ سامنے شہریار پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ سر، میں کہاں ہوں؟ مومل کی آواز خشک پتوں کی طرح کمزور تھی۔ شہریار لپک کر اس کے سرہانے پہنچا۔ تم کلینک میں ہو مومل، گھبراؤ مت، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر احمر جو فائل دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ بی بی، آپ کی حالت خاصی تشویشناک ہے، یہ اچانک بلیک آؤٹ کیوں ہوا؟ مومل نے شرمندگی اور دکھ سے سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، اچانک سب کچھ دھندلا جاتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی دوائی لیتی ہیں اس کے مسئلے کے لیے؟ احمر نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، مومل نے شہریار کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کا ہینڈ بیگ تھا۔ سر، میرے بیگ میں ایک چھوٹی شیشی ہے، میں وہ گولی کھاتی ہوں تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ شہریار نے جلدی سے بیگ ٹٹولا اور وہ شیشی نکال کر ڈاکٹر احمر کو تھما دی۔ احمر نے شیشی کو روشنی میں لا کر دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے مومل کو گھورا۔ یہ دوا آپ کب سے استعمال کر رہی ہیں؟ مومل کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ بہت پہلے سے سر، جب میرے ساتھ وہ منحوس حادثہ ہوا تھا۔ شہریار چونکا، اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسا حادثہ؟ مومل نے سسکتے ہوئے اپنی داستان شروع کی۔ میں سڑک پار کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے کچل دیا۔ وہ گاڑی ایک امیر خاتون چلا رہی تھی، وہی مجھے ہسپتال لے گئیں، میرا مہنگا علاج کروایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میرے دماغ کے پچھلے حصے میں چوٹ لگی ہے جس سے میری یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ میں اپنا ماضی، اپنا بچپن، اپنے رشتے سب بھول چکی ہوں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ دورے اسی چوٹ کا نتیجہ ہیں اور یہ دوا میری ذہنی حالت کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ احمر کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ اس نے گولی کو توڑ کر سونگھا اور اسے اپنی انگلیوں پر مسلا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ ابھر آیا۔ اس نے فوراً شہریار کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور باہر کوریڈور میں آ گیا۔ شہریار دل میں اٹھتے وسوسوں کے ساتھ اس کے پیچھے لپکا۔ کیا ہوا احمر؟ وہ سچ کہہ رہی ہے نا؟ احمر نے وہ شیشی شہریار کے سامنے لہرائی۔ شہریار، یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ شہریار کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ یہ دوا، احمر نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ یادداشت واپس لانے کی یا دماغ کو سکون دینے کی دوا نہیں ہے، یہ میموری سپریسنٹ ہے۔ یہ وہ میٹھا زہر ہے جو دماغ کے خلیوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ دوا اسے اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آ سکے۔ شہریار ساکت رہ گیا۔ احمر نے مزید انکشاف کیا۔ جب بھی اس کا دماغ ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا لاشعور جاگنے لگتا ہے تو قدرتی رد عمل کے طور پر اسے یہ دورے پڑتے ہیں اور پھر یہ گولی کھلا کر اسے دوبارہ غفلت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یا تو یہ لڑکی بہت بڑی اداکارہ ہے یا پھر کوئی بہت شاطر انسان اسے اپنی کٹ پتلی بنا رہا ہے۔ شہریار دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت، گاڑی کی ٹکر اور یادداشت مٹانے کی دوا۔ احمر، یہ سب ایک بہت بڑی اور گہری سازش لگ رہی ہے۔ ابھی وہ گتھیاں سلجھا ہی رہے تھے کہ مومل کمزوری کے باوجود چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ سر، مجھے گھر جانا ہے، امی بہت پریشان ہوں گی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ احمر نے شہریار کو روکا اور خود آگے بڑھ کر مسکرایا۔ جی، آپ جا سکتی ہیں، لیکن یہ پرانی دوا ایکسپائر ہو گئی تھی۔ میں آپ کو نئی دوا دے رہا ہوں، یہ ملٹی وٹامنز ہیں، ان سے چکر نہیں آئیں گے۔ احمر نے چلاکی سے وہ زہریلی دوا ضبط کر لی اور اسے عام طاقت کی دوائیاں تھما دیں۔ شہریار ایک بار پھر اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ شہریار کا دماغ سوالوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ
وہ مہربان عورت کون ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا تعلق سونیا کی موت سے ہے؟ کیا سونیا زندہ بچ گئی تھی اور کسی نے اس کی یادداشت چھین لی تھی؟ گاڑی اسی پیلے گیٹ والے گھر کے آگے رکی۔ مومل گاڑی سے اتری اور کھڑکی کے پاس آ کر رکی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی تھی۔ پھر وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی، کیا آپ کافی پئیں گے؟ کل کی طرح۔ شہریار نے چونک کر اس کے معصوم اور شفاف چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہاں کہہ دے، اسی وقت اندر جائے اور ان لوگوں کا گریبان پکڑے جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اس کا دماغ اس وقت پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ اس ذہنی حالت میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں مومل، شہریار نے نظریں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ مومل نے سمجھداری سے سر ہلایا اور گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ شہریار نے گاڑی وہیں کھڑی رکھی۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر گرا دیا۔ ایکسیڈنٹ، یادداشت کا جانا اور پھر وہ دوا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اب آنسو یا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک شکاری کی چمک تھی۔ مومل کی کہانی میں بہت بڑا جھول ہے اور یہ میں گتھی سلجھا کر رہوں گا۔ اس نے خود سے عہد کیا، میں خود تحقیقات کروں گا۔ مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ وہ عورت کون تھی جس نے اس کا علاج کروایا۔ اگر مومل واقعی سونیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کار حادثہ، وہ آگ، سب ایک ڈرامہ تھا، ایک دھوکہ تھا۔ شہریار نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا۔ اب اس کی منزل آفس یا گھر نہیں تھی، بلکہ وہ اب سچ کی کھوج کے سفر پر نکل پڑا تھا۔ ڈاکٹر احمر کے کلینک سے نکلنے کے بعد شہریار کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیدھا احمر کو کال ملانے لگا۔ احمر، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اسے ابھی سب کچھ بتا دوں؟ میں اسے زبردستی یاد دلاؤں کہ وہ میری سونیا ہے؟ شہریار کی آواز میں بے چینی تھی۔ دوسری طرف احمر نے گہری سانس لی۔ نہیں شہریار، ہرگز نہیں، یہ غلطی مت کرنا۔ اس کے دماغ پر پہلے ہی دواؤں کا بہت اثر ہے۔ اگر تم نے اسے اچانک شوق دیا تو اس کا برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں؟ شہریار جھنجھلا گیا۔ صبر، صرف 1 مہینے کا صبر، احمد نے سمجھایا۔ میں نے اس کی دوائیں بدل دی ہیں۔ وہ زہر جو اس کے جسم میں ہے اسے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اسے نارمل ملٹی وٹامنز اور طاقت کی دوائیں کھانے دو۔ اس کا دماغ خود بخود دھن چھانٹنا شروع کر دے گا۔ 1 ماہ تک اس کے ساتھ نارمل رہو، اسے خوش رکھو، کوئی دباؤ مت ڈالو۔ شہریار نے بے بسی سے سر ٹیک دیا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ۔ وہ 1 مہینہ شہریار کے لیے صدیوں پر محیط تھا۔ اس نے اپنی بےتابی کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ آفس میں مومل کی روٹین بالکل نارمل رہی۔ شہریار اب اسے چھپ کر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ کام کے بہانے اسے اپنے کیبن میں بلاتا، اس کا حال چال پوچھتا۔ نئی دواؤں کا اثر جادوئی تھا۔ مومل کے چہرے کی زردی ختم ہو رہی تھی اور اس میں تازگی آ رہی تھی۔ ایک دن مومل فائل سائن کروانے آئی تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کس لیے؟ شہریار نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ سر، جب سے میں نے وہ نئی دوا شروع کی ہے مجھے چکر آنے بالکل بند ہو گئے ہیں۔ اب مجھے چیزیں دھندلی دکھائی نہیں دیتی، سر بھی بھاری نہیں رہتا، مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ، صحت سب سے اہم ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس 1 مہینے میں جو سب سے خوبصورت تبدیلی آئی وہ شہریار اور ننھی حنین کی دوستی تھی۔ شہریار روزانہ رات کو سونے سے پہلے مومل کے نمبر پر ویڈیو کال کرتا۔ ظاہر ہے بہانہ حنین ہوتی تھی۔ حنین اپنے باس انکل کا انتظار کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے کھلونے دکھاتی، اسکول کی باتیں بتاتی اور شہریار اپنی ساری تھکن اس کی معصوم باتوں میں بھول جاتا۔ مومل اکثر پاس ہی بیٹھی ہوتی، کبھی کپڑے استری کر رہی ہوتی تو کبھی سبزی کاٹ رہی ہوتی، مگر وہ بھی ان دونوں کی باتوں پر مسکراتی رہتی۔ آج بھی معمول کے مطابق ویڈیو کال چل رہی تھی۔ حنین بیڈ پر لیٹی تھی اور شہریار اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ باس انکل، آج میں نے اسکول میں اپنی فرینڈ کو بتایا کہ میرے انکل کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے۔ حنین چہک رہی تھی۔ شہریار ہنسا۔ اچھا، اور کیا بتایا؟ یہ کہ وہ مجھے آئس کریم بھی کھلاتے ہیں۔ حنین ہنسی، پھر اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ انکل، آپ کی کوئی گڑیا نہیں ہے جیسے میں مما کی گڑیا ہوں؟ شہریار کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر موجود حنین کے چہرے پر جم گئیں۔ تھی بیٹا، میری بھی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، بالکل آپ جیسی، پیاری سی، ضدی سی۔ تو اب وہ کہاں ہے؟ حنین نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ اب اللہ میاں کے پاس ہے، ستاروں میں۔ شہریار نے
کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی مومل کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ہمدردی سے مڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اوہ، مومل نے افسوس سے کہا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑا دکھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ شہریار نے مومل کو دیکھا۔ وہ اپنے ہی بچے کے لیے دعا کر رہی تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ آمین، شہریار نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ انکل، مجھے اس کی پکچر دکھائے نا، حنین نے ضد کی۔ حنین، انکل کو تنگ مت کرو، مومل نے ٹوکا۔ نہیں مومل، کوئی بات نہیں، شہریار نے فوراً کہا۔ اسے لگا شاید تصویر دیکھ کر مومل کے ذہن میں کوئی دریچہ کھلے۔ میں بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر۔ شہریار نے گیلری کھولی۔ اس نے احتیاط سے سونیا کی کوئی تصویر نہیں بھیجی کیونکہ وہ ابھی اسے شوق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے حرم کی ایک تصویر، اپنی ایک تصویر اور پھر اپنے والدین تیمور ملک اور نگینہ بیگم کی ایک گروپ فوٹو سینڈ کی۔ ادھر مومل کے فون پر بیپ ہوئی۔ حنین نے جلدی سے فون اٹھایا۔ واو، یہ تو بہت کیوٹ ہے، حنین نے حرم کی تصویر دیکھ کر کہا۔ مومل بھی پاس آ گئی اور تصویر دیکھ کر اداسی سے مسکرائی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی تھی۔ حنین نے اگلی تصویر سوائپ کی۔ یہ شہریار اور اس کے والدین کی تصویر تھی۔ اچانک حنین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اسکرین پر رکھی۔ ارے، یہ تو وہ آنٹی ہیں، میڈیسن والی آنٹی۔ شہریار جو دوسری طرف سانس روکے منتظر تھا، یہ سن کر چونک اٹھا۔ کیا کہا تم نے حنین؟ شہریار نے تیزی سے پوچھا۔ یہ دیکھیں مما۔ حنین نے فون مومل کی طرف گھمایا اور تصویر میں موجود نگینہ بیگم کے چہرے پر انگلی رکھی۔ یہ وہی آنٹی ہے نا جو ہر مہینے آتی ہیں اور آپ کو دوائیاں لا کر دیتی ہیں؟ شہریار کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس کے نگاہیں مومل کے چہرے پر جمی تھیں جو تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی سر، مومل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ حنین ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ وہی بیگم صاحبہ ہیں جن کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بہت رحم دل خاتون ہیں۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے مجھے لاوارث نہیں چھوڑا، یہی میرا علاج کروا رہی ہیں اور ہر مہینے خود آ کر مجھے وہ دوا دے کر جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ مہنگی دوا صرف انہی کے ڈاکٹر سے ملتی ہے۔ شہریار کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کی اپنی ماں نگینہ بیگم وہی رحم دل خاتون تھی، وہی تھی جو اس کی بیوی کو مردہ قرار دے کر اسے زہر دیتی رہیں۔ شہریار کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر بیٹھ رہے تھے۔ نگینہ بیگم کی سونیا سے نفرت، ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا رویہ، قبرستان میں ان کی لا تعلقی۔ سر، ہیلو سر، آپ سن رہے ہیں؟ مومل کی آواز نے اسے چونکایا۔ ہاں ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں۔ شہریار کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ واقعی وہ بہت رحم دل خاتون ہے۔ اس کے لہجے میں جو کڑواہٹ تھی وہ صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اب اسے آخری ثبوت چاہیے تھا۔ مومل، کمپنی کی نئی پالیسی کے مطابق اب اپنے امپلائیز کا میڈیکل خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ آپ پلیز مجھے ان ڈاکٹر صاحب کا نمبر اور نام دے دیں جن سے آپ کا علاج چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کی دوا اور چیک اپ کا بل کمپنی براہ راست ادا کرے۔ مومل کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سر، ایک منٹ میں ابھی دیتی ہوں۔ مومل نے بیگ سے ایک پرانا کارڈ نکالا اور تصویر کھینچ کر شہریار کو بھیج دی۔ ڈاکٹر کمال، نیورو فزیشین۔ شکریہ مومل، اب آپ سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ شہریار نے کال کاٹی اور فون زور سے دیوار پر دے مارا۔ ماں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خون اتر آیا تھا۔ اگلی صبح شہریار آفس نہیں گیا۔ وہ سیدھا شہر کے مضافات میں بنے ڈاکٹر کمال کے پرائیویٹ کلینک پہنچا۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی جو کسی قابل ڈاکٹر کی جگہ نہیں لگتی تھی۔ ڈاکٹر کمال اپنی کرسی پر بیٹھے نوٹ گن رہے تھے کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سامنے شہریار تیمور کھڑا تھا جس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈز تھے۔ آپ کون؟ ڈاکٹر کمال گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ شہریار آہستہ آہستہ چلتا ہوا۔ میں شہریار تیمور ہوں اور میں یہاں سودا کرنے نہیں، فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ شہریار نے بریف کیس کھولا۔ وہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 50 لاکھ روپے ہیں اور یہ تمہاری زندگی کی قیمت ہے۔ شہریار نے پستول نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یہ پیسے لے کر سچ بتا دو یا پھر یہ گولی کھا کر قبر میں جاؤ۔ ڈاکٹر کمال کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ شہریار تیمور کے نام اور طاقت سے واقف تھا۔ سر، کون سا سچ؟ مومل احمد، یا میں کہوں سونیا شہریار۔
شہریار نے دھاڑ کر میز پر ہاتھ مارا۔ پکو، میری ماں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ڈاکٹر کمال کانپنے لگا۔ سر، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ اس رات اس لڑکی کو میرے پاس لائی تھیں۔ وہ زخمی تھی مگر زندہ تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ یادداشت کھو چکی تھی۔ شہریار کی مٹھیاں بھیج گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے منع کیا کہ میں پولیس کو رپورٹ کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت کھو دے۔ ڈاکٹر نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ انہوں نے مجھے منہ مانگی قیمت دی اور کہا کہ میں اسے ایسی دوا دوں جس سے اس کا حافظہ کبھی واپس نہ آئے۔ پھر انہوں نے اسے ایک نئی پہچان دی، ایک جعلی ماں اور بھائی کا ڈرامہ رچایا اور اسے اس کچے مکان میں شفٹ کروا دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ سونیا کبھی شہریار کی زندگی میں واپس نہ آ سکے، کیونکہ ان کے نزدیک اشفاق ملک کی بیٹی ان کے خاندان کے لائق نہیں تھی۔ شہریار کرسی پر گر سا گیا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ گاڑی کے جلتے ہوئے ڈھانچے کے سامنے چیخ رہا تھا اور اس کی ماں اسے دلاسا دے رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب ایک گھناؤنا کھیل تھا۔ اس کی بیوی زندہ تھی، اس کے سامنے تھی، مگر اس کی اپنی ماں نے اسے اس سے چھین کر ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ شہریار نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جس نے ڈاکٹر کو بھی ڈرا دیا۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر، تم نے میری زندگی مجھے واپس دے دی، لیکن میری جنت چھین لی۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا اگلا ٹھکانہ وہ گھر تھا جہاں اس کی ماں نگینہ بیگم بڑے فخر سے حکمرانی کر رہی تھی۔ اب حساب کا وقت تھا۔ شہریار کی گاڑی جب گھر کے پورچ میں رکی تو ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے پورے گھر کو چونکا دیا۔ وہ گاڑی سے ایسے اترا جیسے کوئی طوفان زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور چال میں ایک ایسا وحشیانہ پن تھا جسے دیکھ کر گیٹ پر کھڑے گارڈز بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے نگینہ بیگم صوفے پر اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر تیمور ملک اخبار پڑھ رہے تھے۔ نگینہ بیگم! شہریار کی دھاڑ سے لاؤنج کے شیشے تھرا گئے۔ نگینہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا اور تیمور ملک ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ شہریار، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور اپنی ماں کو نام لے کر پکار رہے ہو؟ نگینہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا۔ شہریار ان کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نگینہ بیگم اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ ماں؟ شہریار نے ایک تلخ اور زہریلی ہنسی ہنسی۔ کیسی ماں؟ وہ جو جنم دیتی ہے یا وہ جو اپنے ہی بیٹے کی جیتی جاگتی دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ نگینہ بیگم نے نظریں چرائیں۔ ڈاکٹر کمال نے سب اگل دیا ہے۔ شہریار نے یہ جملہ بم کی طرح پھینکا۔ نگینہ بیگم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ کون ڈاکٹر کمال؟ میں نہیں جانتی کسی ڈاکٹر کو۔ وہ ابھی بھی جھٹلا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ شہریار نے میز پر رکھا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں پورے کمرے میں بکھر گئیں۔ اس نے مجھے سب بتا دیا ہے، وہ ایکسیڈنٹ، وہ جعلی لاشیں، سونیا کی یادداشت مٹانے والی دوائیں اور وہ پروین، سب کچھ۔ آپ نے میری بیوی کو مجھ سے چھین کر ایک زندہ لاش بنا دیا۔ آپ نے میری بیٹی کو یتیم کر دیا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ خدا بن سکتی ہیں؟ تیمور ملک سکتے کے عالم میں اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ نگینہ، یہ شہریار کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ نگینہ بیگم نے دیکھا کہ اب چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے چہرے سے خوف ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شکی القلب سرد مہری نے لے لی۔ انہوں نے سر اٹھا کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کیا میں نے، انہوں نے اعتراف کیا، اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ کیوں؟ شہریار کی آواز ٹوٹی۔ آخر بگاڑا کیا تھا ہم نے آپ کا؟ وہ لڑکی؟ نگینہ بیگم نے حقارت سے کہا۔ وہ 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی میرے خاندان، میرے سٹیٹس کے لائق نہیں تھی۔ میں اشفاق درانی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو کیسے مان لیتی؟ میں چاہتی تھی کہ تم صوفیہ سے شادی کرو، جو ہمارے معیار کی ہے۔ اسی لیے میں نے وہ کانٹا تمہارے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اسے مارا تو نہیں نا، زندہ رکھا، بس اس کی یادیں مٹا دیں۔ یہ تو میرا احسان ہے۔ شہریار کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ عورت جسے وہ ماں کہتا تھا، اس کے اندر اتنا زہر بھرا تھا۔
آپ کو سزا ملے گی، قانون کی بھی اور قدرت کی بھی، شہریار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں ابھی پولیس کو بلا رہا ہوں اور میں خود گواہی دوں گا۔ یہ سن کر نگینہ بیگم کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک شیطانی ہنسی ابھری۔ تم مجھے سزا دو گے شہریار؟ تم بہت دیر کر چکے ہو۔ شہریار کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگا میں بے خبر تھی؟ نگینہ بیگم اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفیہ نے تمہیں اس 2 ٹکی کی مومل سے ویڈیو کال پر بات کرتے دیکھ لیا تھا، وہ اسی وقت میرے پاس آئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور ڈاکٹر کمال بھی اب کچا مہرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شہریار کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایک انجانا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ نگینہ بیگم نے ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے پروین کو فون کر دیا ہے، وہ مومل اور اس بچی کو لے کر شہر سے نکل چکی ہے اور اس بار وہ کسی محفوظ گھر میں نہیں جا رہی۔ میں نے سودا کر لیا ہے شہریار، مومل آج رات سرحد پار ایک کوٹھے کی زینت بن جائے گی جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکے گی، اور وہ بچی، وہ رکی، اس کا زندہ رہنا خطرہ ہے، پروین اسے راستے میں ہی ختم کر دے گی۔ نہیں، شہریار کی چیخ فلک شگاف تھی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کر چکی ہوں، اب تم ڈھونڈتے رہو انہیں، نگینہ بیگم نے اسے چیلنج کیا۔ شہریار کا جواب دے گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور سیدھا اپنی ماں کی پیشانی پر تان لیا۔ مجھے بتاؤ وہ کس اڈے پر ہے، ورنہ خدا کی قسم میں بھول جاؤں گا کہ تم میری ماں ہو۔ تیمور ملک چیخے۔ شہریار رک جاؤ۔ نہیں بابا، آج نہیں۔ شہریار کی انگلی ٹریگر پر تھی، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ بتاؤ مجھے، آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ نگینہ بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں موت کا سایہ دیکھا تو ان کی ساری اکڑ نکل گئی، وہ کانپنے لگی۔ موت اتنی قریب دیکھ کر ان کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ بادشاہی اڈے پر ہیں، پروین اسے فیصلہ آباد والی بس میں لے کر جا رہی ہے، بس آدھے گھنٹے میں نکلنے والی ہے۔ شہریار نے پستول نیچے نہیں کیا۔ اسی لمحے سائرن کی آوازیں گونجی۔ شہریار نے پہلے ہی پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ انسپکٹر اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر، یہ عورت اغوا اور قتل کی سازش میں ملوث ہے، اس نے اعتراف کر لیا ہے، اسے گرفتار کریں، شہریار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ نگینہ بیگم چیخیں چلائیں، تیمور ملک کی منتیں کیں، مگر تیمور ملک نے رخ موڑ لیا۔ انہیں اپنی بیوی کے مکروہ چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ پولیس نے نگینہ بیگم کو ہتکڑیاں لگائیں اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ شہریار نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، میں انہیں بچانے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا، اور وہ پلٹ کر بھاگا۔ شہریار کی گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ٹریفک سگنلز، ہارن اور قوانین کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف حنین کا معصوم چہرہ اور مومل کی سہمی ہوئی آنکھیں تھیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مارتا جا رہا تھا۔ بادشاہی اڈہ شہر کا سب سے بڑا اور ہجوم والا اڈہ تھا۔ وہاں پہنچ کر شہریار نے گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ چھوڑی اور دیوانوں کی طرح اندر بھاگا۔ دھول، مٹی، ڈیزل کی بو اور مسافروں کا شور، ہر طرف افراتفری تھی۔ فیصلہ آباد والی بس کہاں ہے؟ اس نے ایک ایجنٹ کا گریبان پکڑ کر پوچھا۔ بھائی صاحب، وہ تو ابھی نکلی ہے، 5 منٹ ہو گئے، پلیٹ فارم نمبر 4 سے۔ شہریار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پلیٹ فارم نمبر 4 کی طرف بھاگا۔ وہاں خالی جگہ منہ چڑھا رہی تھی، بس جا چکی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ نہیں نہیں، وہ چلایا۔ اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا، اس نے اپنی بچی کو کھو دیا تھا۔ وہ صرف 5 منٹ کی دیری سے اپنی پوری دنیا ہار گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تصور میں حنین کو چیختے ہوئے اور پروین کو اسے مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں اپنی جان دے دے۔ سونیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ وہ کافی دیر تک وہیں پتھر کے بت کی طرح بیٹھا رہا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، امید کی آخری کرن بھی بجھ چکی تھی۔ وہ خالی ہاتھ، خالی دامن واپس مڑنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بے دلی سے اسکرین دیکھی۔ ہوم گارڈ۔ اس کا دل چاہا فون توڑ دے، اب کیا بچا تھا گھر میں، مگر پھر ایک انجانے خیال کے تحت اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز مردہ تھی۔ سر جلدی گھر آئیں، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ گارڈ کی آواز میں گڑبڑاہٹ تھی۔ شہریار کا ماتھا ٹنکا۔ کیا ہوا، بابا ٹھیک ہے؟ نہیں سر، بابا صاحب ٹھیک ہیں، آپ بس جلدی آ جائیں، ایک معجزہ ہو گیا ہے۔ شہریار نے فون بند کیا۔ کیا معجزہ؟ کیا نگینہ بیگم حوالات سے بھاگ گئی ہیں یا کچھ اور؟ اس کے اندر امید کی ایک موہم سی چنگاری جاگی۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کا رخ واپس گھر کی طرف موڑ دیا۔ گھر کا فاصلہ جو پہلے طویل لگ رہا تھا اب سمٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی گیٹ کے اندر داخل کی تو دیکھا کہ لان میں گارڈز اور ملازمین کا ایک ہجوم ہے۔
شہریار گاڑی سے کودا۔ کیا ہوا؟ ہٹو پیچھے۔ اس نے ہجوم کو ہٹایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا سانس رک گیا۔ سامنے گھاس پر مومل بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتی نہیں تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کی گود میں حنین تھی جو سہم کر اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شہریار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ کوئی سراب ہے جو چھونے سے غائب ہو جائے گا۔ مومل، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ مومل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پچھلے کچھ مہینوں سے شہریار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شناسا چمک تھی، ایک اپنائیت تھی، اور سب سے بڑھ کر ان آنکھوں میں سونیا تھی۔ شہریار، مومل نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ یہ نام، یہ لہجہ، مومل اسے ہمیشہ سر کہتی تھی، آج اس نے شہریار کہا تھا۔ شہریار بھاگ کر اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اور حنین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم یہاں ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ تم بس میں نہیں گئی؟ شہریار پاگلوں کی طرح سوال کر رہا تھا، ان کے چہروں کو چھو رہا تھا یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ حنین نے روتے ہوئے کہا، باس انکل، وہ گندی آنٹی ہمیں مار رہی تھی۔ سونیا نے شہریار کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شہریار، مجھے سب یاد آ گیا ہے، سونیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں مومل نہیں ہوں، میں آپ کی سونیا ہوں۔ پروین آنٹی ہمیں زبردستی رکشے میں بٹھا کر اڈے پر لے جا رہی تھیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ ان کے فون پر نگینہ بیگم کی کال آئی۔ میں نے چپکے سے ان کی بات سنی۔ نگینہ بیگم کہہ رہی تھی کہ اس بچی کو بس میں بیٹھتے ہی زہر دے دینا اور لاش راستے میں پھینک دینا۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ میری بچی، میری حرم۔ میری نظر حنین پر پڑی۔ اچانک میرے سامنے ماضی کی ایک فلم چلنے لگی۔ وہ ایکسیڈنٹ، وہ آگ، میرا آپ کو پکارنا، سب کچھ ایک دم سے واپس آ گیا۔ میری یادداشت کا تالا ٹوٹ گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں کون ہوں۔ جب ہم اڈے پر اترے اور پروین ٹکٹ لینے کے لیے مڑی، میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں نے حنین کو اٹھا کر ہجوم میں گھس گئی۔ پروین میرے پیچھے چلائی مگر میں بھاگی، ننگے پاؤں بھاگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ کے پاس جانا ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے یہاں کا پتہ بتایا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے کانوں کی وہ چھوٹی بالیاں اسے دے دیں جو پروین نے مجھے دی تھی اور میں یہاں پہنچ گئی۔ شہریار زارو قطار ہو رہا تھا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تم واپس آ گئی سونیا، تم نے موت کو شکست دے دی، تم نے سازشوں کو ہرا دیا۔ تیمور ملک بھی باہر آ چکے تھے۔ اپنی بہو اور پوتی کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بھی رو پڑے۔ شہریار نے حنین کو گود میں اٹھایا۔ حنین، یہ دادا ابو ہیں اور میں صرف باس انکل نہیں ہوں، میں تمہارا بابا ہوں۔ حنین کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچی؟ آپ میرے بابا ہیں؟ ہاں میری جان، بالکل سچی۔ شہریار نے اس کے ماتھے کو چوما۔ تو پھر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ اسی وقت پولیس کی دوسری موبائل پہنچی۔ انسپکٹر نے سلیوٹ کیا۔ سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پروین نامی عورت بس اڈے پر ایک مشکوک حالت میں پکڑی گئی ہے۔ وہ کسی بچی کو ڈھونڈ رہی تھی، ہم نے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ برائی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ نگینہ بیگم اور پروین دونوں اپنے انجام کو پہنچ چکی تھیں۔ ملک مینشن کی فضا بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی قبرستان کی طرح خاموش رہتا تھا، اب وہاں کہے گونجتے تھے۔ لان میں حرم، اب وہ اپنا اصل نام جان چکی تھی، اپنی نئی سائیکل چلا رہی تھی۔ تیمور ملک دھوپ میں بیٹھے اپنی پوتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ شہریار اور سونیا برآمدے میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ سونیا اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ مڈل کلاس حلیے والی ڈری سہمی مومن نہیں تھی، بلکہ اعتماد سے بھرپور خوبصورت اور نفیس سونیا شہریار تھی۔ کس سوچ میں گم ہو؟ سونیا نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ محبت بھی عجیب چیز ہے، اسے جتنا دبایا جائے یہ اتنی ہی طاقت سے ابھرتی ہے۔ انہوں نے تمہاری یادداشت مٹا دی، تمہیں مجھ سے دور کر دیا، مگر وہ ہمارے دلوں کا کنیکشن نہیں توڑ سکیں۔ سونیا نے اپنا سر شہریار کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے شہری، اور شاید حرم کی معصومیت جس نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ شہریار نے حرم کی طرف دیکھا جو سائیکل چھوڑ کر تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ہاں، ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی سونیا، بلکہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی جھوٹ کے۔ اس نے سونیا کا ہاتھ تھاما اور اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، موت بھی نہیں۔ سورج کی سنہری کرنیں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔
ملک مینشن کی فضا آج یکسر بدلی ہوئی تھی۔ وہ گھر جو پچھلے کئی سالوں سے سوگوار سناٹوں اور اداسیوں کا مسکن بنا ہوا تھا، آج وہاں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ آج کی شام کوئی عام شام نہیں تھی، بلکہ یہ شہریار تیمور کی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا جشن تھا۔ گھر کے وسیع و عریض لان کو برقی کمکموں، تازہ پھولوں اور فانوسوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنی تھی، خوشبو تھی، اور ملازمین کے چہروں پر بھی حقیقی مسکراہٹیں تھیں، جو اپنے چھوٹے صاحب کو طویل عرصے بعد یوں ہنستا مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ شہریار نے آج ایک گرینڈ پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ شہر کی تمام نامور شخصیات، بزنس ٹائکونز اور قریبی دوست مدعو تھے۔ مقصد صرف ایک تھا، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو دنیا کے سامنے فخر سے پیش کرنا۔ اوپر بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سونیا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اس نے آج بیبی پنک رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی گاؤن پہن رکھا تھا، جو مکمل طور پر باحیا ڈیزائن کا تھا۔ اس کے سر پر اسی رنگ کا ایک خوبصورت حجاب تھا، جسے اس نے بڑی مہارت اور نفاست سے پن اپ کیا تھا۔ حجاب کے گرد چاندی کے باریک نگوں کی لڑی اس کے چہرے کے نور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک باوقار اور پرکشش مسلمان خاتون کا عکس اس کے سامنے تھا۔ شہریار، جو سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی وجیح لگ رہا تھا، باتھ روم سے نکل کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر جو ہی آئینے میں نظر آنے والی اپنی شریک حیات پر پڑی، اس کے قدم وہی تھم گئے۔ حجاب میں لپٹا سونیا کا چہرہ اسے کسی چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن لگا۔ اس کی سادگی اور حیا نے شہریار کے دل میں اس کی محبت اور عزت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ سونیا حجاب کی آخری پن لگا رہی تھی کہ اسے شہریار کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آئینے کے ذریعے سے اسے دیکھا اور شرما کر نظر جھکا لی۔ شہریار آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور بے پناہ عقیدت تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو سونیا کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس نے اپنا سر سونیا کے حجاب سے ڈھکے سر کے ساتھ ٹکا دیا۔ تم حقیقت ہونا سونیا؟ شہریار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آنکھ کھولوں اور یہ سب خواب ثابت ہو۔ آج اس حجاب میں تو مجھے اور بھی زیادہ مقدس لگ رہی ہو۔ سونیا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب نہیں ہے شہریار، سونیا نے دھیمے لہجے میں کہا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی ہوں، آپ کے پاس، آپ کی باہوں میں۔ شہریار نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ اس نے اپنی انگلیاں سونیا کے حجاب کے کنارے پر پھیری۔ تم نہیں جانتی سونیا، ان سالوں میں نے کیسے سانس لی ہے۔ آج تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میری گمشدہ جنت مجھے واپس مل گئی ہے۔ شہریار نے جھک کر بڑی نرمی اور احترام سے اس کی پیشانی پر حجاب کے اوپر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ہوس سے پاک، خالص محبت اور تکریم کا اظہار تھا۔ شکریہ، میری زندگی میں واپس آنے کے لیے شکریہ۔ ان کی نظریں ملی اور خاموشی میں ہزاروں باتیں ہو گئیں۔ شہریار کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا، اس لمحے کو قید کر لینا چاہتا تھا کہ اچانک بابا، ایک چھوٹی سی چہکتی ہوئی آواز نے اس رومانوی طلسم کو توڑ دیا۔ دروازہ کھلا اور چھوٹی سی حرم اندر بھاگی چلی آئی۔ شہریار اور سونیا مسکراتے ہوئے الگ ہوئے۔ حرم نے بھی اپنی ماں جیسا ہی بیبی پنک فراک پہن رکھا تھا اور سر پر چھوٹا سا پیارا سا اسکارف باندھا ہوا تھا۔ بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہے، ساری باتیں ماما سے۔ میں بھی تو آپ کی پرنسس ہوں، حرم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی غصے سے کہا۔ شہریار نے ہنستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ ارے میری جان، آؤ میرے پاس۔ حرم بھاگ کر شہریار کے گلے لگ گئی۔ دیکھے بابا، میں اور ماما ٹوین لگ رہے ہیں نا؟ اس نے فخر سے اپنا فراک لہرایا۔ بالکل، شہریار نے دونوں کو دیکھا۔ میرے پاس اب دنیا کی 2 سب سے خوبصورت اور باحیا لڑکیاں ہیں۔ اب نیچے جانے کا وقت تھا۔ سونیا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑی اور وہاں رکھا اسی رنگ کا نفیس سا نقاب اٹھایا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سونیا نے بڑی نفاست سے نقاب چہرے پر باندھا۔ اب صرف اس کی خوبصورت سرمئی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ شہریار آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری یہ حیا میرا غرور ہے سونیا، اب یہ حسن صرف میری امانت ہے۔ چلو، دنیا تمہاری منتظر ہے۔ جو ہی شہریار، سونیا اور حرم سیڑھیوں سے نیچے ہال میں اترے، تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر تالیوں کی گونج سنائی دی۔ یہ منظر انتہائی پروقار تھا۔ سیاہ سوٹ میں شہریار اور اس کے ساتھ باحجاب اور نقاب میں ملبوس اس کی بیوی۔ سونیا کا یہ انداز مہمانوں کے لیے غیر متوقع تھا، مگر اس میں ایک ایسی ہیبت اور وقار تھا کہ سب کی نظروں میں احترام امڈ آیا۔ وہ سونیا جیسے لوگ مردہ سمجھ چکے تھے، آج ایک نئی شان اور عزت کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ شہریار نے اسٹیج پر جا کر مائک سنبھالا۔ اس نے ایک ہاتھ میں مائک اور دوسرے ہاتھ سے سونیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ خواتین و حضرات،
شہریار کی بھاری اور پروقار آواز گونجی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سال میری زندگی کے تاریک ترین سال تھے۔ آج میں اللہ کے فضل سے اپنی شریک حیات سونیا شہریار کو واپس اپنے درمیان پا کر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ شہریار نے محبت بھری نظروں سے نقاب میں چھپے سونیا کے چہرے کو دیکھا۔ میری بیوی نے جن حالات کا مقابلہ کیا اور جس طرح اپنی عزت اور ایمانی قوت کی حفاظت کی، وہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ آج وہ میرے ساتھ ہے اور اس کا یہ باحیا روپ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میری عزت ہے، میرا غرور ہے۔ مہمانوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔ سونیا کی آنکھوں میں جو نقاب کے پیچھے تھیں آنسو تیرنے لگے۔ پھر کیک کاٹنے کا مرحلہ آیا۔ ایک بہت بڑا 7 منزلہ سفید اور گلابی کیک اسٹیج پر لایا گیا۔ شہریار، سونیا اور حرم نے مل کر چھری تھامی۔ جو ہی کیک کٹا، حرم نے فوراً کریم کا ایک ٹکڑا اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھایا۔ وہ شہریار کے منہ پر ملنے ہی والی تھی کہ رک گئی، پھر شرارت سے سونیا کی طرف مڑی، چونکہ سونیا نے نقاب کیا ہوا تھا۔ حرم نے ہنستے ہوئے کریم سونیا کی ان آنکھوں کے پاس لگا دی جو نقاب سے باہر جھانک رہی تھیں۔ سرپرائز ماما! حرم کھلکھلا کر ہنسی۔ سونیا بے ساختہ ہنس پڑی۔ شہریار بھی مسکرا دیا۔ اس نے اپنی انگلی سے تھوڑی سی کریم لی اور بڑی احتیاط اور محبت سے سونیا کے نقاب کے اوپر جہاں ناک ہوتی ہے وہاں لگا دی۔ بدلا! شہریار نے آنکھ ماری۔ پورے ہال میں شائستہ قہقہے گونج اٹھے۔ یہ خوبصورت فیملی لمحہ تھا۔ شہریار پوری شام سونیا کا ہاتھ تھامے رہا، اس کا محافظ بن کر۔ رات کافی بھیگ چکی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی میں اب سکون تھا۔ حرم تھک کر سو چکی تھی۔ شہریار اور سونیا خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے بیڈ روم میں آئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی شہریار نے سونیا کی طرف رخ کیا۔ اب وہاں کوئی تماشائی نہیں تھا، دنیا کی نظریں نہیں تھیں۔ شہریار نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سونیا کے چہرے سے نقاب کی گرہ کھولی۔ نقاب ہٹتے ہی سونیا کا روشن چہرہ نمایاں ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے آزادی محسوس کی ہو۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تھک گئی ہو میری جان؟ تھوڑی سی، سونیا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن بہت خوش ہوں۔ آپ نے مجھے جو عزت دی ہے شہریار، اس کا کوئی مول نہیں۔ شہریار نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو۔ اس نے نرمی سے سونیا کے سر سے حجاب کی پنیں نکالنا شروع کی۔ ایک ایک کر کے پن نکلتی گئی اور سونیا کے گھنے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ شہریار اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ ڈھکی چھپی تھی، مگر اس کمرے کی 4 دیواری میں وہ صرف اور صرف شہریار کی تھی۔ تم بہت حسین ہو سونیا۔ شہریار کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اس نے سونیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بستر کی طرف بڑھا۔ اس رات چاند کی مدھم روشنی میں 2 بچھڑے ہوئے دل ایک ہو رہے تھے۔ یہ رات صرف جسموں کے ملن کی نہیں تھی، بلکہ روحوں کے